الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والاصحابہ المنتجبین المنتخبین ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین المقصرین فرداً بعد فرداً ونسلاً بعد نسلاً وحزباً بعد حزباً وقبیلة بعد قبیلة من یومنا ھذا وإلی یوم الدین صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ برائے خوشنودی جناب سیدہ طاہرہ فخر مریم و حوا خیر النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر۔ آصف زید صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ یہ لازمی تو نہیں ہے کہ مقرر گھنٹہ ہی پڑے گا، تو آج گھنٹہ نہیں، صرف 10-15 منٹ کی زحمت جو ہے وہ سماعتوں کے لیے زحمت نہیں ہے، سماعتوں کو مصروف رکھنا ہے 10-15 منٹ کے لیے، اس کے بعد علم کی برآمدگی ہے۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر۔ مہدی سجائیں گے یہاں عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ خدا جانے کون کون اس قدر روشن مقدر لے کر آیا ہے کہ اسے اس وقت میں، اس لمحے میں، اس ثانیے میں سانس لینا نصیب ہوگا کہ جب زہرا کا 12واں لال اپنے آباء و اجداد کی مظلومیت کا بدلہ چکانے کے لیے ایک مرتبہ پھر ظہور پذیر ہوگا، کہ جب کائنات کا سب سے بڑا عزادار، ایک لفظ پر توجہ رکھیں، کہ جب کائنات کا سب سے بڑا عزادار کائنات کی سب سے بڑی مجلس عزائے حسین برپا کرنے کے لیے خود زمین پر موجود ہوگا اور عزاداری حسین پر فتوے جاری کرنے والے بد نسبوں کو ان کے طویل شجرے سنا کر انہیں ان کی اوقات یاد کرائے گا، کہ جب ذوالفقار کا وارث 1400 برس سے حسین کے قاتلوں کے خون کی پیاسی ذوالفقار کی پیاس بجھانے کی خاطر مرحب و انتر اور اپنے ہاتھ سے اپنا رخسار سہلاتے ہوئے ابو لہب سمیت کچھ خواتین و حضرات کی قبروں میں موجود ان کے بوسیدہ ڈھانچوں پر لرزہ طاری کرتے ہوئے ذوالفقار کو نیام سے باہر نکال کر زمانے کو حیدر کی یاد دلائے گا، یہ وہ وقت ہوگا عزیزان محترم کہ جب فتویٰ فروش بے زمینوں کو مخاطب کرتے ہوئے خود وقت یہ پکار دے گا کہ تم کب ولائے آل پر ایمان لائے تھے، بڑی توجہ، تم کب ولائے آل پر ایمان لائے تھے، تم نے الگ امام بھی اپنے بنائے تھے، تم نے غم حسین پہ فتوے لگائے تھے، تم نے غم حسین پہ فتوے لگائے تھے، فرش عزا ہٹا کے مسلح بچھائے تھے، کھینچی ہوئی ہے تیغ امام انام نے، گر ہو حلال زادے تو آباؤ سامنے۔ کعبے پہ عباس کا علم سجے گا اور اس علم کے سائے میں شیعان حیدر کرار متحد ہو جائیں گے، یہ ہے ہمارے اتحاد کا معیار۔ اگر کسی سے اتحاد
کوئی عام علم ہے، لہذا اس علم کا علمدار بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے. اس علم کے علمدار یہ وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے کہ ایک فاطمہ نے جسے نماز شب میں دعاؤں میں مانگا تھا، اور دوسری فاطمہ نے اس فاطمہ کی آغوش میں اس دعاؤں کی استجابت کے نام پہ اس علمدار کو لا کر رکھ دیا ہے. قبیلہ بنو اسد، یہاں پر حضرت عقیل کے مشورے سے رشتہ طے ہوتا ہے. فاطمہ کلابیہ عقد جناب مولائے کائنات میں داخل ہو کر خانہ زہرا میں قدم رکھتی ہیں. میں نے عرض کیا کہ دعا تھی فاطمہ زہرا کی، اور یہ اس فاطمہ زہرا کی دعا ہے کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی حرف بھی بارگاہ عزتی سے رد نہیں ہوتا ہے. نماز شب میں مانگا ہے نا زہرا نے، ادھر عقد جناب مولائے کائنات میں داخل ہو کر، مولائے کائنات کے عقد میں داخل ہو کر جناب فاطمہ کلابیہ، جناب ام البنین سلام اللہ علیہا خانہ زہرا میں قدم رکھتی ہیں. ادھر مشیت عزتی کو جلال آتا ہے. خداوند کریم تمام فرشی عرشی مخلوقات کو اکٹھا کر کے کیا کہتا ہے؟ بھئی حکم ربی ہے وفاؤں کو اکٹھا کر لو. تمام فرشتوں کو اکٹھا کر کے خداوند کریم خطاب کر رہا ہے، حکم ربی ہے وفاؤں کو اکٹھا کر لو، باغ عصمت کی ہواؤں کو اکٹھا کر لو. بھئی خلقت عباس اتنی خاموشی میں سنانے والی چیز نہیں ہے. حکم ربی ہے وفاؤں کو اکٹھا کر لو، باغ عصمت کی ہواؤں کو اکٹھا کر لو، بنت احمد کی دعاؤں کو اکٹھا کر لو، میرے حیدر کی اداؤں کو اکٹھا کر لو. میرے حیدر کی اداؤں کو اکٹھا کر لو. کیوں؟ بھائی پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے، دوسرا جعفر طیار بنانا ہے. دوسرا جعفر طیار بنانا ہے مجھے. ہوگا یہ حق کا علم، ہوگا یہ حق کا طرفدار علی ہی کی طرح، ہوگا یہ حق کا طرفدار علی ہی کی طرح، ہوگا یہ حق کا پرستار علی ہی کی طرح. بھائی ہوگا عباس علمدار علی ہی کی طرح. صورت ناد علی عقدہ کشا دو ہوں گے، آج کے بعد نصیری کے خدا دو ہوں گے. اور عرش پر نور علی سب کو بلایا رب نے، اپنی تخلیق کا شاہکار دکھایا رب نے، اپنے جلوے کا تعارف بھی کرایا رب نے. پھر بڑے ناز سے نبیوں کو بتایا رب نے کیا؟ دل شبیر کے احساس کا خالق میں ہوں. بھائی فخر ہے میرا کہ عباس کا خالق میں ہوں. عزیزان محترم، حضرت عباس علمدار کی خلقت عمل میں آتی ہے، جناب زہرا کی دعا استجابت پاتی ہے. اور یوں اب جملہ ضائع نہ کرنا، دعائے زہرا استجابت پاتی ہے اور سلطنت شجاعت کا ولی عہد زمانے میں آتا ہے. سلطنت شجاعت کا ولی عہد اس زمانے میں آ گیا ہے. عزیزان محترم، عباس کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، عباس کسی ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے. بھائی حسین کے حوصلے کا نام عباس ہے، زینب کے یقین کا نام عباس ہے، سکینہ کی امید کا نام عباس ہے. یہ عباس عزیزان محترم، چونکہ وہ علم کوئی عام علم نہیں تھا، اس لیے اتنی بلند نسبتوں کے مالک کو یہ ذمہ داری سونپی گئی علمداری کی. عزیزان محترم، اور میں نے کہیں جب میں پیشخانی کیا کرتا تھا اس زمانے میں یہ جملہ بولا تھا کہ اشراف کی ایک نشانی یہ سمجھی جاتی ہے، اشراف کی ایک نشانی یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی صفاتی وراثتوں کو کبھی بھی دست برد زمانہ کی نظم نہیں ہونے دیتے. یہ علمداری کا منصب وراثت کے طور پہ عباس کے پاس آیا ہے، اور عباس نے علم کو اور علمداری کے منصب کو وہ اوج عطا کیا ہے. پھر تاریخ کو حضرت جعفر طیار جیسا علمدار دیا ہے. وقت گزرتا گیا اور بعد میں اپنی بعثت کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علم مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کر دیا. یہ علم رنگت میں سفید ہوا کرتا تھا جو کہ مولا علی کے پاس آیا. اب آگے جو ادوار حکومت گزرے اس میں علم کی حیت اور شکل اور
اور اس کی رنگت تبدیل ہوتی رہی، کبھی سرخ ہو گیا، کبھی سیاہ ہو گیا، کبھی سبز ہو گیا، لیکن جو ایک قدر مشترک ہر زمانے کے علم کے حوالے سے دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے، بھئی توجہ، بڑا اہم جملہ ہے، ایک قدر مشترک جو ہر زمانے کے علم کے حوالے سے دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ علم کا گر جانا جنگ کے دوران، علم کا گر جانا اور علمدار کا مر جانا شکست کی علامت قرار پاتا تھا۔ علم کا گر جانا اور علمدار کا مر جانا شکست کی علامت قرار پاتا تھا۔ آپ چپ رہے، میں بولتا رہوں گا، علم کا گر جانا اور علمدار کا مر جانا، علم کا گر جانا، علمدار کا مر جانا شکست کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو اب جو علم اور جو منصب اس قدر اہمیت کا حامل تھا، میرا نبی وسلم کو ہر ایرے غیرے کے سپرد کیسے کر دیتا؟ یہی وجہ تھی، یہ علم اتنا اہم تھا، یہ منصب اتنا اہم تھا، مولا علی کے سپرد کیا گیا، اور پھر مولا علی سے وراثت کے طور پہ یہ علم آ گیا حضرت عباس نامدار کے ہاتھ میں۔ عباس کے ہاتھ میں یہ علم آتا ہے، اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ عباس نے وہ اوج عطا کیا ہے اس منصب کو اور اس علم کو کہ اب تک قیامت ہی علم منصوب ہے تو صرف عباس کے نام سے۔ یہ علم عزیزان محترم، اس علم کو غور سے دیکھا جائے تو یہ علم پوری داستان کربلا کا خلاصہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ غور سے دیکھیں نا اس علم کو، اس علم کے مختلف حصوں پر نظر دوڑائی جائے تو پوری واقعہ کربلا، پورا واقعہ کربلا آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ اس علم کے پنجے کو غور سے دیکھیں نا تو نہر فرات کے کنارے کٹے دو بازو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا علم کو غور سے دیکھو گے تو پوری واقعہ کربلا کا خلاصہ آ جائے۔ علم کے پنجے کو دیکھیں، نہر فرات کے کنارے کٹے دو بازو ذہن میں آتے ہیں۔ علم کے پھریرے پر نظر جاتے ہی چادر زینب کا خیال آتا ہے، اور علم کے پنجے کے ساتھ پیوست مشکیزہ دیکھتے ہی کانوں میں سکینہ کی پیاسی سسکیوں کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔ بس عزیزان محترم، میں نے گفتگو تمام کر دی۔ فاطمہ بنت محمد بھی مستورات کے ساتھ صف پر موجود، فاطمہ کلابیہ بھی مستورات کے ساتھ صف عزا پر موجود، اور اس بیٹے کا پرسہ لینے آئی ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا دعائے زہرا کا ثمر۔ ہاں عزیزان محترم، یہ علم اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ غازی عباس کو امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بار بار اجازت طلب کرنے کے باوجود اجازت نہیں ملتی تھی۔ بالآخر، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں اس کو، بالآخر جناب سکینہ کی سفارش پا کر غازی عباس کو اجازت ملی، اور کس انداز میں بھیجا گیا؟ ایک ہاتھ میں مشکیزہ، ایک ہاتھ میں علم، اور اس طرح میدان کی جانب اور غازی سے تلوار خیمے میں رکھوا لی گئی ہے۔ وقت رخصت جب جناب زینب سلام اللہ علیہا سے اجازت طلب کرنے آئے ہیں غازی عباس، تو بی بی زینب نے فرمایا تھا کہ عباس، وقت شہادت بابا نے مجھے بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرے ہاتھوں میں رسیاں بن جائیں گی، مجھے حالت اسیری میں بازار کوفہ میں پھرایا جائے گا۔ میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، بھلا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے کوئی کیسے دیکھ سکتا؟ آج میں دیکھ رہی ہوں، صبح سے جو بھی میدان میں گیا ہے وہ واپس پلٹ کے نہیں آیا ہے۔ اب تم بھی جا رہے ہو، اب مجھے یقین ہو چلا ہے زینب کے ہاتھوں میں رسیاں بھی بندھے گی، زینب اسیر بھی ہوگی، زینب بازار میں بھی جائے گی۔ آزادارو، یہ منظر تھا، ایک ہاتھ میں مشق سکینہ ہے، ایک ہاتھ میں فوج حسینی کا علم ہے۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں نہر فرات کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ اب میں ایک جذبہ تصور ذرا غور کرنا، ایک منظر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ادھر سے غازی روانہ ہوتے ہیں، ادھر سے غازی روانہ ہوتے ہیں، ادھر سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھوں میں تمام بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں، نظر علم کے پنجے پر گڑی ہوئی ہے، کہتی جاتی ہے وہ دیکھو بچوں میرے چچا کا علم جاتا ہے، جہاں جہاں پنجہ مڑتا ہے وہاں وہاں سکینہ کے جوتے بجتے ہیں۔ وہ دیکھو اب میرے چچا کا علم نہر کی طرف پہنچ گیا ہے، وہ دیکھو اب میرے چچا ترائی میں مارے گئے ہیں، وہ دیکھو اب میرے چچا، علم کو روک دے ابھی برآمدگی پڑھوں گا میں، میرے چچا ترائی تک پہنچ گئے ہیں، وہ دیکھو اب پنجہ واپس مڑ گیا، میرے چچا پانی لے کر واپس آ رہے ہیں۔ ایسے میں ایک مرتبہ جب علم ڈگمگایا، ادھر سکینہ کی صدا بلند ہوئی، یا الہی
جنگ پڑھنے کا اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے. عباس کے لاشے پر امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں. عباس نے ایک وعدہ لے لیا غازی سے, غازی نے ایک وعدہ لے لیا امام سے کہ میرے لاشے کو خیال حسینی تک نہ لے جانا, میں سکینہ سے اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا. عزادارو, جو بھی روزے عاشور میدان میں گیا اس کا یا تو واپس لاشا آیا تھا یا اس کے لاشے کے ٹکڑے خیموں میں واپس ہوئے. غازی نے وعدہ لے لیا. اب ادھر سے امام حسین نے غازی کا علم تھاما ہے اور